الظالمين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. واجب الاحترام حاضرین کرام، گزشتہ ایک دو رکوع سے حلال جانور اور حرام جانوروں کی بات چل رہی ہے، اور سورت کا نام بھی سورت الانعام ہے. اس میں چونکہ انعام کے بارے میں تفصیلات ہیں، اس لیے اس سورت کا نام اسی لفظ سے رکھا گیا. تو یہ جو اپنی طرف سے حلال حرام بناتے تھے نا کہ یہ حرام ہے، یہ فلاں حرام ہے، فلاں کے لیے حلال ہے، فلاں کے لیے حرام ہے، اس حوالے سے آج ایک بڑی دلچسپ گفتگو کی ہے قرآن حکیم نے. ترجمہ یہ ہے: ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے اللہ نے پیدا کیے. من الضأن اثنین، بھیڑ میں سے 2. ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے 2. قل، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اب پوچھئے، آذکرین حرما، کہ لوگوں بتاؤ اللہ نے ان میں سے دونوں نر حرام کیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ حرام کی ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ چیز حرام کی ہے جس پر مشتمل ہے مادہ چیزوں کی رحم دانیاں، بچے دانیاں. نبئونی بعلم، مجھے بتاؤ علم کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، سند کے ساتھ یہ بات ذرا مجھے بتاؤ. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے اس موقف پر سچے ہو. ومن الابل اثنین، اور اونٹ میں سے بھی 2 پیدا کیے اللہ نے جوڑے. ومن البقر اثنین، اور گائے میں سے بھی 2. قل آذکرین حرم ام الانثیین، میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ ان میں سے بھی 2 مرد نر جو ہے وہ اللہ نے حرام قرار دیے ہیں، ام الانثیین، یا دونوں مادہ حرام قرار دی ہیں، ام اشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا وہ چیز حرام قرار دی ہے جس پر مشتمل ہیں دونوں مادہ کی بچہ دانیاں. ام کنتم شہداء اذ وصاکم اللہ بہذا، یا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے تمہیں اس بات کا حکم دیا تھا. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، بس اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کے ذمے جھوٹ لگائے. لیضل الناس بغیر علم، اور مقصد اس کا یہ ہو کہ لوگوں کو گمراہ کرے، اور گمراہ بھی بغیر علم کے، جہالت کی بنیاد پہ. ان اللہ لا یهدی القوم الظالمین، بے شک اللہ بے انصاف لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے. ترجمہ سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح چڑھائی والی گفتگو ہے کہ یہ کیا ہے اللہ نے تو بتاؤ، یہ کیا ہے تو بتاؤ. تو اسی طرح ہونا چاہیے گفتگو، ایسی ہی مذہبی جو ثبوت ہے ان کو، موضوعات مذہبی ہوں ان کو ایسے ہی صاف صاف ہونا چاہیے. تو کیسے اللہ نے پوچھا؟ جو 8 جوڑے بنائے اللہ نے، وہ تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ 2 بھیڑ کے، 2 بکری کے، 2 گائے کے، 2 نر مادہ، وہ 8 ہوگی نا. تو اللہ نے ایسی، اس کو ہماری مناظرانہ زبان میں کہتے ہیں تنقیح کرنا، صاف ستھری بات، یعنی کہ الجھاؤ نہ، کسی کو الجھنے نہ دینا، بات الجھا کے نہ رکھنا، ایسے سارے الجھاؤ دور کر کے جہاں اصل مسئلہ ہو وہاں سے پکڑنا، کھری بات کرنا. تو اب اللہ پاک نے ایسے ہی کیا کہ مجھے میرے محبوب ان سے پوچھئے کہ ان میں سے نر حرام کیے ہیں تو وہ بتاؤ مجھے بھی، فلاں جگہ لکھا ہوا ہو. دونوں مادہ حرام کیے ہیں تو وہ بتاؤ، یا ان مادہ کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس کا کہیں ذکر آیا ہو کہ وہ حرام ہے تو وہ بتاؤ. اور بتانا بھی کیسے ہے؟ نبئونی بعلم، دلیل دینی ہے، سند دینی ہے اس بات کی. ایسے نہیں کہ بس فلاں صاحب نے کہہ دیا جی اسی انج ہی کرنے ہیں، جی ساڈا لگا ہی انج آؤں گا، روٹین ہے انج، یہ ساڈے میں انج، یہ نہیں.
دلیل دینی ہے تم نے اپنے بات کی کہ یہ ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے تو کیوں حرام قرار دیا ہے۔ دوسری آیت بھی اسی طرح کی آپ نے ترجمہ سنی، پہلی میں بھیڑ اور بکری کا ذکر، دوسری میں گائے اور ان کا تذکرہ کر کے وہی سوال دہرایا۔ اچھا، اس میں پھر اور بات پہلو اختیار کیا، یہی جو ہم بھی کہتے رہتے ہیں کہ اللہ نے پوچھا اچھا بتاؤ، ان سے پوچھیے تو دلیل دو بھائی ان میں سے کیا چیز حرام ہے۔ اگر دلیل نہیں دیتے تو یہ بتا دیں کہ جب اللہ اس بات کا حکم نازل فرما رہے تھے تو یہ وہاں سے موجود تھے۔ یعنی کیا مطلب دونوں آیتوں کا کہ حلت اور حرمت میں دلیل ہونی ضروری ہے۔ اور اشارت نہیں میں بات کر دوں کیونکہ ویڈیو بن رہی ہے کہ اسی لیے یہ دورہ تفسیر جو ہوئے ہیں ان میں یہ بات چلی ہے کہ نسختی لاؤ، ایسے نہیں بات چلنی کہ مطلب فلاں نے کہہ دیا ہے تو فلاں نے کہہ دیا ہے۔ علت اور حرمت جو ہے نا یہ اللہ کی احکامات ہے۔ آپ نے درس میں سنا کئی دفعہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا نا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ شادی کرنے لگے ہیں دوسری، تو آپ اسی وقت ممبر پر تشریف لیں گے تو یہی الفاظ آپ نے فرمائے کہ دیکھو علت اور حرمت، حلال قرار دینا حرام قرار دینا یہ اللہ کا فرض ہے، اللہ کا منصب ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے پاس اختیار رکھا ہوا ہے، تو یہ اسی کا اختیار ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلال قرار دینے میں حرام قرار دینے میں اس طرح کے پروسیجر کے تابع ہے کہ اللہ کی طرف سے آئے گا حکم تو میں کسی چیز کو حرام قرار دوں گا یا کسی چیز کو حلال قرار دوں گا، تو آپ نے فرمایا کہ میں منع نہیں کرتا، نہ میں روک سکتا ہوں، نہ میں حرام قرار دے سکتا ہوں۔ مجھے ویسے پدرانہ شفقت جو ہوتی ہے والد کے لحاظ سے اس لحاظ سے تکلیف ہوئی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے شادی نہ کریں، سوکر نہ لائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پہ، ورنہ یہ حلال ہے چیز، میں اس کو حرام نہیں قرار دیتا۔ تو اس لیے یہ آپ کے سامنے دونوں آیتیں بھی ہے کہ ایک میں فرمایا نبئونی بعلم کہ حلال کرنا ہے کسی کو یا حرام قرار دینا ہے تو دلیل اور سند لاؤ، اور دوسرے میں فرمایا اس میں ایک قسم کی ان کے ساتھ چھیڑ بھی کی ہے کہ تم حاضر تھے وہاں جب یہ اللہ کا حکم آ رہا تھا کہ فلاں چیز حرام قرار دو تو فلاں حلال، تو مطلب کیا کہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی حلال کی حرام کی بات آئے وہاں دلیل، اس کو نسختی ہماری زبانوں میں علمی زبانوں میں کہتے ہیں، تو مطلب کیا کہ واضح لکھا ہوا ہو کہ یہ چیز حرام ہے، اس کو کہتے ہیں نسختی، کہ یہ اسی بات کا ذکر ہو جس کا آپ کہہ رہے ہیں، اسی چیز کا ذکر ہو جس کا آپ کہہ رہے ہیں اور اللہ کا حکم آ رہا ہو کہ یہ حرام ہے، اس طرح کی واضح دلیل لاؤ۔ تو سارے آیات کا جو نچوڑ اور خلاصہ اور روشنی جو ہم نے لینی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، حلال حرام کے بارے میں بات جب کی جائے گی تو دلیل سے کی جائے گی۔ کوئی بھی کرے آپ اس سے دلیل لیں، دلیل مانگیں، دلیل قرآن کہہ رہا ہے نا بار بار نبئونی، دو دلیل ہم، تو یہی حل ہے آج کی فرقہ وریت کا بھی۔ جو فرقہ بھی جس چیز کو بھی لے کے چل رہا ہے، اور میں نے کئی دفعہ عرض کیا فرقے کی نشانی یہ ہوگی چھوٹی چیزوں پہ لڑنا اور معمولی چیز کو پورا دین قرار دینا، یہ نشانیاں دیکھتے رہیں، جہاں نظر آئیں گی آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ یہ فرقہ ہے۔ کسی واجب کو لے کے سمجھنا کہ جس نے یہ نہ کیا وہ بس کیا، کسی مستحب کو لے کے پورے دین کو قرار دے دینا، اسی طرح کسی مباح چیز کی وجہ سے جو بندہ وہ کر نہیں رہا اس کی وجہ سے کہہ دینا کہ نہیں جو کرے گا وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے، یا اس سے بھی یہ تو میں نے واجب سنت اور مباح تک بات کی ہے نا، بدعت کوئی کسی کو لے کے کہہ دینا کہ جس نے یہ نہیں کی وہ تو سنی نہیں، وہ تو مسلمان ہی نہیں، وہ تو ہے کافر، یہ فرقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں۔ دین کیا ہے؟ باسند بات کرنا، دلیل کے ساتھ بات کرنا، سند کے ساتھ بات کرنا، اور سند بھی قرآن اور احادیث صحیحہ، یعنی کہ ہر ایری گیری چیز نہیں، قرآن مجید ہو، احادیث صحیحہ ہو، اس سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ سب کو تسلیم بھی ہوگا، سب مانے گی بھی، اس کا انکار بالکفر بھی ہوگا،
لیکن اس سے کہ بغیر اپنے حوالے سے بات کرنا، اپنے بزرگوں کے حوالے سے بات کرنا، اپنے بڑوں سے، وہ بڑوں کی بات آتی ہے نا تو کافر کا لفظ ہمارے بولا جاتا ہے، کافر نے کہا ہے، تو استاد ہمارے سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ سے بڑا پھر کون ہے؟ تم جو ایسی بات کرتے ہو جو حدیث کے بھی خلاف ہے، کوئی بھی مثلاً بات ہو، اور کہتے ہو اس کو مانو نہیں تو تم مکابر کے گستاخ ہو، جبکہ دلیل کوئی نہیں ہوتی قرآن و حدیث سے. تو وہ فرمایا کرتے تھے استاد کہ پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کے نبی سے بھی بڑا کوئی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے یوں کہا ہے یہ مانو. تو فرماتے تھے اللہ کے نبی سے بڑا بزرگ کون ہے؟ جب آپ کی حدیث اور آپ کا مسئلہ الٹ ہے تو آپ کی حدیث جو ہے وہ قابل احترام ہے، اسے ماننا ہے، آپ کی بات کو ماننا ہے، آپ دین کے اس میں پیغمبر ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ان کی بات کو ماننا ہے. تو بہرحال اللہ نے کیا فرمایا آخر میں کہ جو اب دیکھو نا ربط خود بخود آئے گا کہ جو اس سے بڑا ظالم کون ہے پھر جو اللہ پہ باتیں کرتا ہے. تو مطلب کیا ہے کہ ان کی ساری باتوں کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ گھڑی ہوئی باتیں نہ اللہ نے کہی، نہ کتاب اللہ نے کہی، نہ رسول اللہ نے کہی ہیں اپنی طرف سے. تو فرمایا کہ جب یہ کرتے کیوں ہیں، مقصد کیا ہے؟ لیذل الناس بغیر علم. یہ ساری کہانیاں گھڑنے کا مقصد کیا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کیا جائے، اپنے ساتھ ملایا جائے، اور وہ بھی بغیر علم، جہالت. اسی لیے پتہ میں بھی علماء سے آپ نے یہ لفظ سنا ہوگا کہ ہم جب بھی تنقید ان پہ کرتے ہیں تو اسی لفظ سے جاہل ملا کہہ دیتے ہیں، جاہل مولوی کہہ دیتے ہیں. تو یہ قرآن کے الفاظ ہمارے پیچھے نظر ہوتے ہیں کہ بغیر علم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. انہی سے ہی جا کے سند پوچھ لے بندہ، دلیل پوچھ لے تو آئیں بائیں شائیں کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین. یہ یاد رکھو کہ ہدایت بے انصافوں کو نہیں ملتی. اللہ بھی بے انصاف من پسند بندہ ہو، وہ کہے کہ جو سیدھی بات ہوگی میں قبول کر دوں، میں اس میں پھر اپنا فرقہ، اپنی جماعت نہیں دیکھوں گا، بلکہ میں یہ دیکھوں گا کہ اللہ اور اس کے پاک پیغمبر کیا فرما رہے ہیں. جو اس طرح کی طبیعتیں لے کے آتے ہیں نا، یہدی الیہ من ینیب، انابت پسند، رجوع پسند، انصاف پسند بندہ جو ہوتا ہے اس کے لیے اللہ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. اور جو اس طرح کی بات نہیں کرتا، اپنے آپ کو انصاف کے راستے پہ نہیں لاتا، تو آپ سنتے رہتے ہیں کہ وہاں محمد کریم بھی موجود ہیں اور قرآن مجید بھی موجود ہے، لیکن اس کو ہدایت نہیں مل رہی. وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ برتن ہی اس نے ایسا کیا ہوا ہے، ہدایت جس میں لینی تھی وہ الٹا کیا ہوا ہے برتن. دماغ والا برتن سیدھا رکھتا، انصاف کی بات کرتا، انصاف پسند ہوتا. اور واقعات بڑے ہیں کہ جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے بھی یہ ہدایت لینے والا برتن سیدھا رکھا ہے، ان کو چہرے اقدس کی ایک جھلک سے ان کو ایمان مل گیا، ہدایت ملی ہے. حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی مجھے پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں مدینہ میں ہجرت فرما کے، مجھے نشانیاں تو ساری پتہ چل گئی تھی، ساری نشانیاں پتہ چل گئی تھی. اور جب میں حاضر خدمت ہوا ہوں تو میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ایک نشانی رہتی تھی، اور وہ نشانی یہ تھی کہ میں نے کتابوں میں پڑھا ہوا تھا کہ وہ تحمل والے بڑے ہوں گے، بردبار ہوں گے، اشتعال میں نہیں آئیں گے جلدی جلدی، برداشت والے بڑے ہوں گے. تو فرماتے ہیں کہ جان بوجھ کے جا کے میں نے ایسے سوالات کیے کہ جن سے لوگ بندہ اشتعال میں آ جاتا ہے. لیکن آپ نے چونکہ آپ سچے نبی تھے اور پہلی کتابوں نے بتایا تھا کہ وہ بردبار ہوں گے. مطلب بردباری کا آپ اندازہ لگائیں کہ یہاں بیٹھے ہوئے نا ہم سارے، کوئی بھی کسی کو ابھی کہہ دینا تو چور ہے تو اس کی برداشت جواب دے جائے گی. تو مال کھانا ہے اللہ کے نام کا، اس کی برداشت جواب دے جائے گی. ایک منٹ میں سارا اخلاق ہم ایک سائڈ پر رکھ کے بد اخلاقی میں اتر آئیں گے. رسول اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا، آپ کو کہا گیا کہ یا رسول اللہ کے ساتھ خیانت کی تھی ہے، مال کے ساتھ صحیح نہیں تقسیم کی تھا، یہ کہا گیا آپ کو کہ اللہ سے مال غنیمت آیا تھا تو آپ نے ان کو زیادہ دے دی ہے. اتنی بڑی بات ہے. تو اس کے علاوہ بھی اور ایک بات یہ آپ کو کہی گئی کہ آپ کان کے بڑے کچے ہیں، یہ بھی سامنے منہ پہ کہی گئی
تو آپ نے کبھی غصہ نہیں غصے کا مظاہرہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک دفعہ اس طرح کی بات کی گئی تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم خوش نہیں اس بات سے کہ وہ مال لے کے جا رہے ہیں اور تمہارے پاس اللہ کا رسول ہے. یعنی کیسی اس اشتعال والے موقع پہ بھی تحمل والی بات کی. تو حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں میں نے جان بوجھ کے اشتعال والی باتیں کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر سے ان کو باتیں سنی اور جواب دیے، جس سے مجھے پتہ چل گیا کہ ساری صفات جو پہلی کتابوں میں موجود ہیں وہ اس آنے والی شخصیت میں موجود ہے. تو جنہوں نے ہدایت لینی تھی برتن سیدھے رکھے تو ان کو ایسے مل گئی، اور جنہوں نے نہیں لینی تھی وہ رات بھی ہم وہاں ذکر کر رہے تھے بین صاحب بھی کہ انسی کی مٹھی میں پتھر تھے. یہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے، اس کے اپنے ہاتھ میں تھے اور وہ بول رہے تھے. تو وہ کہہ رہا تھا نہیں یہ کچھ جادو کر دیتا ہے، ایک سب جادو کیتا، تو اس کو ہدایت نہیں مل رہی تھی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا یہاں کہ ہدایت بے انصافوں کو ہم نہیں دیتے. جو انابت کرے، جو توجہ کرے، جو انصاف پسند ہو، برتن سیدھا رکھے، اس کو قرآن کے ایک ایک حرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث سے ہدایت مل جاتی ہے. اور ہدایت بڑی قیمتی چیز ہے، اسی لیے سورۃ فاتحہ میں ہر وقت کہنا کا پابند کیا گیا ہمیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ پاک ہمیں ہدایت یافتہ بنائے اور ہدایت کا سبب بھی بنائے. اللہم اجعلنا ہادیین و مہدیین، کہ ہادی بھی بناؤ اور ہدایت یافتہ بھی بناؤ، اور اللہ پاک آخرت کی ساری منزلیں آسان فرمائے. آج یہاں مسجد میں آپ سب کو معلوم ہے ذرا پیغام دوسروں تک